السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں اور معزز مستورات، دنیا میں ہم بڑے تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں، کام بڑا اہم ہے، یہاں وقت بڑا تھوڑا ہے، کام بہت اہم اور بڑا ضروری ہے یہاں، کیونکہ اس تھوڑے سے وقت کے اوپر ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ وقت تو یہ 50 60 سال 70 سال 80 سال ہے، لیکن فیصلہ اس کے اوپر ہونا ہے انفینٹی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی یا ناکامی، اس پہ فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر سوچیں تو کتنی اہم ہے یہ زندگی۔ ابھی میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو میں نے حج والوں سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھو، جس کو ذرا سی بھی عقل ہے نا، تھوڑی سی بھی عقل ہے، کوئی قرآن بار بار یہ کہتا ہے تمہیں عقل نہیں، تم غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، جو ذرا سی بھی عقل سے یہ بات سمجھے اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی عقل استعمال نہ کرے، آنکھیں بند کر لے، تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ سوچو کہ ایک حافظ قرآن حفظ کرتا ہے، اس کو 10 لوگوں کی شفاعت کا حق ملے گا قیامت والے دن، کہ اس نے قرآن حفظ یاد کیا، اور خالی یاد نہیں کیا، پھر موت تک اس کو یاد رکھا، یعنی کہ بھول گیا تھا حفظ کر کے۔ بھولنے والے کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، قرآن کو حفظ یاد کیا، پھر اس کو یاد رکھا اور قرآن والی زندگی بھی بنائی۔ یہ نہیں کہ طوطے کی طرح پڑھ لیا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا اس میں، نہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، یاد کیا، یاد رکھا، اس کے مطابق زندگی گزاری، تو اس کو قیامت والے دن 10 لوگوں کی شفاعت کا حق ملے گا۔ 10 ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ میں کہیں سمجھ آ گئی۔ اب میں اگلی بات سنو، قیامت والے دن جس کا حج قبول ہو گیا، اس مقبول حج والے حاجی کو اللہ اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کا حق دیں گے، کہ تم 400 لوگوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اب میں نے کہا یہ عقل والوں کو تو فوراً سمجھ آنی چاہیے بات، کہ یار ایک حفظ والا جس نے حفظ یاد کیا قرآن، کتنا مشکل یاد کرنا، پھر اس کو یاد رکھنا، پھر اس کی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ اس کو تو کہہ رہے ہیں 10 آدمی، اس کو کہہ رہے ہیں 400 آدمی۔ تو یہ 400 آدمی جو ہیں، یہ کس بات پہ ہیں؟ کہ تم یہاں سے احرام باندھ کے آ گئے ہو جناب مینا میں، مینا سے اگلے دن عرفات چلے گئے، عرفات سے شام ہوئی تو مزدلفہ پہنچ گئے، مزدلفہ سے نکلے، کنکریاں ماری، کنکریاں مار کے بال کٹا دیے، بال کٹا کے جناب اپنا نہا دھو کے بیٹھ گئے، اور جا کے طواف زیارت کیا، اور چلو ختم، حج ہو گئے۔ تو اس پہ ملے گا 400 آدمی کی شفاعت۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے ان سے سوال کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ یہی آنے جانے پہ 400 کا حق ملے گا؟ حق تو چونکہ بہت انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ سارے جتنے لوگ بیٹھے تھے سب انجینئر سے کم کوئی نہیں تھا جہاں میں بات کر رہا تھا۔ تو سوچ کے کہنے لگے کہ جی کوئی لاجک سمجھ تو نہیں آتی، کسی بیوقوف کو بھی کہو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی بات ہے، اس کے اندر کوئی بات ہے،
اس پہ ہوگا یہ. اور اس کے اندر کیا بات ہے؟ اس کے اندر بات یہ کہ حج کے لفظی معنی ہے تبدیلی، ٹرانسفرمیشن، تبدیل ہو جانا. میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام حج رکھا ہے تو ایسے ہی رکھا ہے اس کا نام حج کہ تم چاہے نہ تبدیل ہو جاؤ. جسم جو حج سے تبدیل نہ ہوا اس کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے. اب ہمیں بھی سوچنا ہے، کچھ تو کبھی بیٹھ کے ہم بھی سوچیں کہ یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں کیا اس پہ ہمیشہ کی کامیابی مل جائے گی؟ کیا یہی میری زندگی ہے جو میں گزار رہا ہوں؟ یہ والی زندگی جو میں گزار رہا ہوں اس پہ میں ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار ہو جاؤں گا کہ بھائی ہمیشہ جوان رہے گا یہ، اب ہمیشہ نعمتیں اس کو ملے گی، یہ بہت سخت محنت کر کے آئے. کیا کر کے آئے؟ کچھ سوچنے کی بات نہیں. کیا اس زندگی ملے گی جو ہم گزار رہے ہیں کہ جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں نہ آیا نہ کیا؟ یہ ہے وہ زندگی. کاش میرے دوستو موت کے بعد زندگی نہ ہوتی، کاش مرنے کے بعد بس موت ہی آ جاتی، پھر نہ اٹھتے، پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہو ہمارے پاس تو یہ سوچنے کا بھی ٹائم نہیں میرے دوستو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بھی وقت نہیں اس کا. ٹو بیزی. ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی میں آپ کو ایک کرتب دکھاؤں گا اور وہ آپ کے لیے بادشاہ سلامت بڑا زبردست ایک چیز ہوگی، آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو بادشاہ نے کہا اچھا دکھاؤ بھائی. انہوں نے کہا یہ 2 سوئیاں منگائیں. انہوں نے 2 سوئیاں منگوا لی. اس نے ایک سوئی دیوار کے ساتھ ایسے کر کے نا دیوار میں اندر ڈال دی تو وہ ایسی کھڑی ہوگی سوئی. ایک سوئی اس نے ہاتھ میں پکڑی تو یہاں سے سوئی یوں پکڑ کے اس نے یوں پھینکی تو وہ سوئی جا کے جہاں دھاگا پڑا سوئی کا ناکا، تو دھاگے میں جا کے وہ ناکے میں جا کے ایسے کھڑی ہوگی سوئی. مجھے کہا سبحان اللہ، کمال کر دیا یار، بھی یہاں سے سوئی میں کوئی ڈالے یوں کر کے چل جائے گی اس کے ناکے میں. بادشاہ نے کہا یہ اچانک ہو گیا، ایسا ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا دوبارہ کر دیتے ہیں. اس نے دوبارہ سوئی منگوائی، دوبارہ اس نے سوئی یوں پھینکی، پھر جا کے سوئی ناکے میں یوں کر کے. اس نے کہا جی یہ 100 دفعہ بھی اگر آپ مجھ سے پھینکوائیں تو 100 دفعہ یہ جا کے لگے گی، ایک دفعہ نیچے نہیں گرے گی. تو بادشاہ نے، سارے دربار والوں نے بھی بہت کلیپ کی اور بادشاہ نے بھی کہا کہ بہت شاباش. تو اس نے اپنے خزانچی کو بلایا، اس نے کہا 1000 اشرفی اس کو انعام دو. 1000 اشرفی کا مطلب ہے کوئی 20-25 کروڑ روپے. یہ اس کو انعام دو اور 100 کوڑے مارو. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ 1000 اشرفی کی تو سمجھ آ گئی، یہ کوڑے کس بات کے؟ انہوں نے کہا دیکھو تم نے اس قدر زبردست مہارت حاصل کی ہے، اس پہ تمہیں 1000 اشرفی. کوڑے اس بات کے کہ اللہ نے تمہیں کتنا ذہن دیا تھا، کتنے تم عقل مند تھے، اور تم نے یہ اپنی عقل لگائی کہاں ہے؟ سوئی میں سوئی ڈالتے رہے ہو. یہ تمہیں اس لیے دی تھی، عقل دی تھی اللہ نے کہ تم یہ کرتے رہو. اس پہ تمہیں 100 کوڑوں کی سزا ہے کہ تم نے اپنی سمجھ کو کہاں ضائع کر دیا. آج میرے دوستو ہم سب سوئی میں سوئی ڈال رہے ہیں. کوئی کسی چیز کو کامیابی سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کو کامیابی سمجھ رہا ہے. کوئی فٹ بالر ہٹ ہو گیا، وہ کہتے یہاں سارا پاکستان رونالڈو کا بتا رہا ہے کہ 300 ملین پاؤنڈ لیے ہیں اس نے، یہ 300 ملین ڈالر جناب لیے ہیں کانٹریکٹ کے. ہم کیا کریں؟ سارا پاکستان اس پہ ڈسکس کر رہا ہے کہ جی فٹ بال کا میچ ہو رہے ہیں جناب، ورلڈ کپ آ گیا. ورلڈ کپ پہ راتوں کو لوگ، سارے بچے، سارا نوجوان نسل ساری رات جا کے فٹ بال کے میچ دیکھ رہی ہے. ہمیں کیا ہوا؟ فٹ بال کیا ہوا؟ وہ جیت گئے، وہ ہار گئے، یہ اپنا سب کچھ ہے، نہ نمازوں کا پتہ نہ زندگی. فٹ بال دیکھ رہے ہیں. کیا فٹ بال کیا ہے کہ ایک گیند سا ہے، اس کو پاؤں سے مار رہے ہیں،
جو اچھا مار لے گا یہ دنیا کا، عقل مند بن جائے گا، یہ عقل مند ہے؟ ٹائیگر ووڈ ایک آدمی ہے، ٹائیگر ووڈ، آپ نے نام سنا ہوگا ٹائیگر ووڈ، یہ گولف کا آلموسٹ سب سے بڑا پلیئر ٹائیگر ووڈ۔ اب وہ کیا کرتا ہے، ایک چھوٹی سی بال ہے، اس بال سے ایک وہ ہاکی ٹائپ ہوتی ہے، اس سے وہ مار رہا ہے، اور ایک چھوٹا سا ہول ہے جس کو پنجابی سے کہتے ہیں کھوتی، وہ کھوتی چ گیند پا رہے ہیں۔ اب یہ گیند ڈال رہا ہے اس ہول میں، تو دنیا کا سب سے عقل مند انسان بن گیا کہ جی واہ واہ کیا جناب ٹائیگر ووڈ کیا ہے۔ جب اس کی شادی ہوئی، میں نے کسی سے کہیں پڑھا، جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو بوٹ دی، بوٹ، وہ پاکستانی حساب سے کوئی 1.25 ارب روپے کی بوٹ تھی، ایک سمندری میں کشتی، 1.25 ارب روپے کا تحفہ دیا۔ 6 مہینے بعد طلاق، 6 مہینے بعد طلاق۔ مجھے کیا کرنا ہے، میں کیوں ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، مجھے اپنی صلاحیت کہاں لگانی ہے، مجھے اپنی جوانی کہاں خرچ کرنی ہے، مجھے اپنا بڑھاپا کہاں لگانا ہے، میرا آخری وقت کہاں لگے، میری راتیں کیسے گزریں، میرے دن کیسے گزریں کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں۔ یہ میرے دوستو جب سوچ ہی نہیں ہوگی تو کیوں کوئی اس کے بارے میں اپنے آپ کو کھپائے گا، بتاؤ؟ جب میرے اسکیجول میں ہی نہیں یہ بات۔ میں تو دنیا کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اور دنیا کو بھی انجوائے کرنا چاہتا ہوں، پھر توقع یہ بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جنتی پکے ہیں۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا ہے نا کہ بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہ جا سکے اقبال، بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش یہ رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کے جنت میں جانے کی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے میرے دوستوں کہ جو انسان جس چیز کی محنت کرے گا اس کا یقین اس کے دل میں آئے گا، یہ دنیا میں سمجھتے ہیں ہم۔ میں اکثر لوگوں سے، چونکہ میرا کام ہی لوگوں سے ملنا ہے، ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں، سیاست دانوں سے بھی ملتا ہوں، کھلاڑیوں سے بھی ملتا ہوں، کاروباریوں سے بھی ملتا ہوں، بزنس مین جس سے ملا ہوں میں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کا دین مذہب سب بزنس ہی ہے، کاروبار ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں، بس کاروبار ہے، نمبر 1 کاروبار ہے، باقی ہر چیز بعد میں ہے۔ سیاست دانوں سے ملا، کل میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں ایک سیاست دان سے میں ملا، لمبی اس سے ملاقات ہوئی، 2-2.5 گھنٹے۔ میں 2-2.5 گھنٹے اس کو آبزرو کرتا رہا۔ ایک بڑے علاقے کا بڑا تگڑا MN ہے، میں اس کو آبزرو کرتا، اس نے سارا وقت مجھ سے جو بات کی اس کا لب لباب یہ تھا، حکومت۔ اس نے کہا بھی ہلکا سا، اس نے کہا بھائی جان ہم سیاستدان لوگ ہیں، ہمارا سارے کا سارا فوکس حکومت ہے، بس حکمرانوں کا دین، حکومت، بس۔ آپ نے پڑھا نہیں کتنے حکمرانوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے ذبح کرا دیے، اپنے بچے مروا دیے، بھائیوں نے بھائی قتل کرا دیے، اولاد نے باپ قتل کر دیے، یہ ہو چکا ہے۔ حکومت کھلاڑیوں سے پوچھو، کھلاڑیوں کے پاس بیٹھو، 8-10 لوگ بیٹھے، ایک ہی بات ہوگی کہ فلاں کی ایکسرسائز یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہی گفتگو، جہاں بیٹھتے وہ ایک بات کرتے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات سمجھائی اور اللہ نے بھی ایک بات سمجھائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، کیونکہ میرے دوستو انسان جیسے لوگوں میں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے اس پہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسا ہوگا۔ بڑی سمجھ سے زندگی گزارنے کی ہے میرے بھائیوں، یہ بڑی عقل مندی سے گزارنے کی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ دو جو کر کے چلے جائیں گے،
کبھی تو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں یہاں، کیا میں کروں کہ میری آخرت بن جائے، کیا کروں، کیونکہ دنیا کوئی نہیں بنا سکتا میرے بھائیوں، دنیا اپنی مرضی سے کوئی نہیں سنوار سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی اپنا رزق نہیں بڑھا سکتا، جتنی مرضی محنت کر لے، جو مرضی کر لے، روزی نہیں بڑھ سکتی، اتنی رہے گی۔ اور میں اور بھی ایک آپ کو بات بتا دوں، دنیا میں انسان جو بھی ٹارگٹ بناتا ہے نا، جو بھی اپنا گول بناتا ہے، جو بھی ٹارگٹ بناتا ہے، وہ گول اور ٹارگٹ اس وقت تک اسے طاقت دیتا ہے جب تک کہ وہ حاصل نہیں ہو جاتا۔ کسی نے ٹارگٹ بنایا ہے اپنا کہ میں نے 2 کنال کا گھر بنانا ہے، اب وہ 2 کنال کا گھر بنانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے اس میں، لیکن اب 10 سال لگے، کسی کو 20 سال لگے، کسی کو 25 سال لگے گھر بنانا ہے، لیکن جو ہی گھر بن جاتا ہے نا تو زیرو ہو جاتا ہے کچھ میں، پھر وہ گھر فضول ہوتا ہے کہ کیا کریں۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز یاد رکھو، دنیا کی ہر چیز اس وقت تک قیمتی ہے جب تک حاصل نہیں ہو جاتی، جو ہی حاصل ہوئی وہ ختم۔ محمد یوسف ہے نا کرکٹ والا، محمد یوسف کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا زندگی کا شوق تھا کہ میں ٹیسٹ کھیل جاؤں پاکستان کی طرف سے، ٹیسٹ کھیل لوں، اور اس کے لیے صبح دوپہر رات شام محنت 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 اور ہر طرح کی کوشش، لیکن جو ہی ٹیسٹ کھیل گیا، جس دن ٹیسٹ میچ کھیلا اس دن تک بڑی تھی، تو جس دن ٹیسٹ کھیل لیا اگلا بھی کھیل لیا، اگلا بھی کھیل، اب وہ بالکل نارمل کچھ بھی نہیں، تو اب کیا کریں۔ انضمام الحق مجھے کہتا تھا کہ میرا زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں پاکستان میں سب سے زیادہ 100 میں کروں۔ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ جس دن یہاں پاکستان لاہور میں میچ ہو رہا تھا تو اس نے اپنا میاں داد کے یا کسی کے 100 زیادہ تھے، اس سے 100 زیادہ کر لیا اس نے۔ جب پاکستان کا نمبر 1 100 کرنے والا بن گیا تو یہ پی سی ہوٹل میں رات کو آتے تھے، وہاں آ گئے، تو میں بھی وہاں پہنچا، میں نے کہا ابھی مبارک ہوئے تم نے، ماشاءاللہ آج تمہاری اللہ نے خواہش پوری کر دی، سب سے بڑا 100 کر لیا تم نے، سب سے زیادہ 100 تمہارے ہو گئے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، یہ 100 تو میں کر رہا ہوں سب سے زیادہ، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو ایسے ہی ہے۔ میں سوچ رہا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کچھ بھی نہیں، اسی طرح بیٹھے کمرے میں، اسی طرح سب کچھ۔ میں نے نیا گھر بنایا، نیا جب گھر میں نے خریدا تو انضمام الحق ہی میرے گھر دیکھنے کے لیے آیا کہ آج تو آپ نے نیا گھر خریدا ہے۔ تو جب آگے اس نے گھر دیکھا، اچھا بڑا اچھا جی، یہ بھی بڑا اچھا، یہ بھی بڑا اچھا، ٹھیک، بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جی، تو مجھے کہنے لگا کہ نہیں بھائی 10 سے 15 دن کے لیے آپ بڑے خوش ہو جائیں گے، 10 سے 15 دن، اس کے بعد پھر وہی۔ یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے، جو کچھ یہاں حاصل کرنا ہے نا، حاصل ہونے کے بعد جو کوئی جا کے عمران خان سے پوچھے اس وقت کہ جی آپ نے اتنی محنت کی، 22 سال لگا دیے، 22 سال بعد آپ یہاں پرائم منسٹر بن گئے، اب کیا ہے، اب کیا ہو گیا، بہت ٹھیک ہے، اب روٹین شروع۔ اب کوئی دل میں جا کے اس کے پوچھے، دل سے پوچھے تو کہے گا یار پہلے ہی دن چنگے سڑے تھے، ایسے اور مصیبت پہ گئی، کیونکہ دنیا کی کوئی اچیومنٹ کچھ ہے ہی نہیں، اللہ نے یہ جگہ بنائی ہی نہیں ہے اطمینان کے لیے، یہاں کوئی چیز اطمینان نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی چیز انسان کو اطمینان نہیں دے سکتی۔ کل میں نے سیاستدان سے کہا، میں کہا آپ پڑھ کے دیکھو، بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں دنیا کے، جو بڑے بڑے ہیں، اکثر لوگوں نے خودکشی کی ہے، اکثر نے، جو بڑے بڑے انسان سب خودکشیاں والے، ابھی آپ تو اتنے بڑے خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو یہ ہے ہی نہیں، اللہ نے اس کو بنایا ہی نہیں، اللہ نے اس کو ڈیزائن ہی ایسا کیا کہ یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور ہمارے سامنے چونکہ آخرت نہیں ہے، ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے، اس لیے ہم اسی میں اپنی خواہشیں پورا کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ اپنا ٹارگٹ گول بنایا ہوا پورا کر لیتا ہے، پھر کہتے ہیں وٹ از دا نیکسٹ، آگے کیا ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا یہ عقل مندی ہے میرے دوستو۔ اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو پھر یہ دنیا بیکار ہے، یہ دنیا ایک پزل ہے، پزل لیتا ہے، پزل
وہ پزل بنا رہے ہوتے ہیں نا کہ جوڑ رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو اس کا جو سب سے بڑا ٹکڑا ہے وہ آخرت ہے. آخرت کے بغیر پزل مکمل نہیں ہونا. اگر آخرت کو جوڑو گے تو ہر چیز بہترین، اگر آخرت کو نہیں جوڑا تو ہر چیز بیکار. دنیا میں میرے دوستو آج تک کوئی اپنی خواہشیں پوری کر نہیں سکا، یاد رکھنا. مجھے تو آج تک کوئی ایسا آدمی جس نے کہا میری تمام خواہشیں پوری ہو گئی. ہے ہی نہیں جگہ، یہ ہے ہی نہیں. وہ دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہے ضرور، ہر انسان کی یہ خواہش ہے، الا ماشاءاللہ کوئی شاید ایسا ہو. کیا خواہش ہے؟ کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، میں زندہ رہوں. ہے کہ نہیں ہر کسی کی خواہش؟ اور دنیا میں اس بات پہ کتنی ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس طرح کون سے ایسا آلہ تیار ہو جائے کہ ہمیں موت نہ آئے، مگر موت آ ہی جاتی ہے. اور دنیا میں ہر کسی کی یہ خواہش بھی ہے کہ میں جوان رہوں، کبھی بوڑھا نہ ہوں. گولڈے بھائی سے پوچھ کے دیکھو یہ سفید بال کیوں ہو جاتے ہیں، کہ جسم میں جان کیوں نکل جاتی ہے. ابھی کو ہندوستان کا اداکار بڑا سپر سٹار تھا، تو مجھے کل کسی نے بتایا، اس نے کہا جی آپ نے میں نے ٹی وی پہ اس کا انٹرویو دیکھا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا اتنے اس نے گانے اس پہ ریکارڈ ہوئے تھے، اتنا بڑا تھا وہ کہ جتنے بھی شوخ اور چنچل گانے اسی پہ ہی ہوئے سارے. تو اس نے کہا اب دیکھا بیٹھا تھا وہ اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کو لوگ ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اپنے گانے دیکھ رہا تھا تو ایسے بیٹھا تھا، دیوانوں کی طرح بیٹھا تھا، ہاتھ بھی نہیں ہل رہے، ایسے بیٹھا بے جان. اس کے بیٹے ساتھ تھے، وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھیں آپ کا گانا، وہ دیکھیں. ہر کسی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، بوڑھا نہ ہوں، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی. اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ مجھے کبھی بیماری نہ آئے، میں تندرست رہوں. ہوئے بیماری کبھی نہ آئے. لیکن کیا کریں، ہاں بیماری آ ہی جاتی ہے. ایک دوست کے پاس میں گیا، اس نے کہا جی مجھے اچانک پتہ چلا کہ زبان پہ کینسر ہو گیا، زبان پہ کینسر. میں اس سے ملنے کے لیے گیا صبح میری فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں انگلینڈ علاج کے لیے. تو عمر ہوگی اس کی 61 سال کے قریب تھا. تو میں نے اسے کہا کوئی نہیں انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی. تو وہ میں بات کچھ کروں وہ بس روئی جائے. کہہ رہے یار دیکھو میری زبان سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکلیں کہ اللہ نے میری زبان پہ کینسر کر دیا. اور اب وہ تقریباً 8-9 مہینے کے بعد واپس آیا ہے. آدھی زبان کاٹ کے انہوں نے یہاں سے نیچے سے لگا کے یہاں لگا دیا ہے. اب وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بچا تو لیا، لیکن اب میرا ٹیسٹ ختم ہو گیا. اب میں جو مرضی کھاؤں مجھے لگتا ہے مٹی کھا رہا ہوں. نہ پتہ چلتا آم کیا ہے، نہ پتہ چل رہا گوشت کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. اب بتاؤ ہوئے اس کی یہ بات سن کے میرا دل ایسے بند ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، یہ نعمت دی ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ نمک ہے، یہ وہ کہتا ہے جو مرضی میں کھاؤں، میٹھا کھاؤں کڑوا کھاؤں، مجھے لگتا ہے مٹی کھا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. یہ خواہش بھی میرے دوستوں پوری نہیں ہونی. لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کوئی ایسی خواہش نہیں رکھی جو پوری نہیں ہونی اور ایسے رکھ دی ہے. ایسے نہیں، ہر خواہش رکھی اس لیے کہ یہ پوری ہونی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جگہ یہ نہیں ہے، اس کی پوری کرنے کی جگہ یہ نہیں. اس کی جگہ اللہ نے اور بنائی ہے. لیکن میرے دوستو اس کی کوئی محنت کرے گا تو سمجھ آئے گی بات. اس کی کوئی بات سنے گا تو دماغ میں بات آئے گی. عرفات کے میدان میں بھی میں بیٹھا تھا حج پہ، عرفات کے میدان میں ایسے لوگوں سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھو اس میدان میں اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں میری بات غور سے سنو. 3 دفعہ فرمایا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ان کو کیوں کہہ رہے میری بات غور سے سنیں. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی نے انہیں نہیں کہا تھا، ہمیں کہا تھا
کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ بات نہیں سنیں گے. کوئی کہتا رہے گا سنو سنو سنو, سنیں گے نہیں, کیونکہ ہم سن ہی نہیں رہے, نہ دیکھ رہے نہ سوچ. آپ خود سوچو یار, ہم صبح سے لے کے رات تک کا اپنا کسی دن بیٹھ کے رات کو سوچا تو کریں گے آج کا دن میں نے کیسا گزارا ہے, کیا کیا میں نے آج کا دن میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ایڈ کیا ہے. کبھی تو رات کو بیٹھ کے سوچے کہ آج کا دن پورا میرا کیسا گزر گیا, کیونکہ جو دن آج کا گزر گیا میرے دوستوں یہ دوبارہ نہیں آ سکتا کبھی بھی, کسی بھی صورت دوبارہ نہیں آنا. تو آج کے دن میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا بنایا. کبھی رات کو بیٹھ کے سوچیں, خود بہت سمجھ آ جائے گی کیا کر رہے ہیں. کون کون سے اللہ کے حکم تھے جو میرے بارے میں متوجہ تھے جو میں نے آج پورے کر دیے, اور کون کون سے میں نے توڑ دیے. اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے آدمی, میں نے کہاں گزارا یہ وقت. دیکھو جو بات سنے گا نہیں, جو بات پڑھے گا نہیں, جو ایسے ماحول میں نہیں جائے گا اس کو بھول جائے گا. اس لیے میرے دوستوں میری آج آپ سے یہ عرض ہے کہ کچھ نہ کچھ عقل مندی سے ہم زندگی گزاریں, سارے مل کے کچھ عقل کریں. اپنے بارے میں سوچیں کہ میں ایک انسان ہوں, میں مسلمان ہوں. یہاں جس چیز میں لگا ہو اس کو کامیابی سمجھتا ہے. کامیابی کسی چیز میں نہیں ہے. کامیابی صرف وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا صرف یہ کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا, اور رہی دنیا کی زندگی تو خدا کی قسم یہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جس کے پاس تھوڑے سے زیادہ پیسے ہیں وہ اپنے ایمان سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ اس پیسے جو اس کے پاس ہیں اس کو کمانے میں اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے, بتائے. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. زیادہ محنت کرنے والے بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ اڑ کے پیسے بڑھے ہی جا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی بات کی. کل میں اسلام آباد میں تھا تو ٹیکسی میں ایک گاڑی مجھے لے لیں, ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی والے کو میں نے پوچھا, میں نے کہا جی ڈرائیور تھا جو, میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہو. کہتے جی میں ٹیکسی چلاتا ہوں, یہی میرا کام ہے, میری 16,000 روپے تنخواہ ہے. میں کہا بیوی بچے, کہتے بیوی بچے بھی ہیں. میں 16,000 میں تیرا پورا ہو جاتا ہے. کہتا بس جی ہو ہی جاتا, جی کیا کریں, کچھ لوگ دے دیتے ہیں, کچھ یہ ہو جاتا پورا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا تو بھی اللہ کا بندہ ہے, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تجھے بھی زیادہ پیسے دے دیتا, کیا پرابلم تھی اللہ کو. کہتا جی ہاں دے تو سکتا تھا. میں نے کیوں نہیں دی اس نے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کیوں نہیں دیا بتا, کہ رزق ہم نے مقدر کیا. کہتا جی بس اس طرح چل رہا ہے نظام. میں نے کہا یہ اللہ نے کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا, اس لیے کہ دنیا کا سسٹم چلتا رہے. اگر سارے امیر ہو جاتے کون کس کا کام. میں کہا تم اب بتاؤ, تم مجھے لینے آتے, میں تیری ٹیکسی میں کیسے بیٹھتا, مجھے کون لیتا وہاں سے. لیکن میں کہا تمہیں آج میں خوشخبری سناؤں, ایک خوشخبری سناؤں, تیرا دل خوش ہو جائے اس سے. کہتا جی سنا دیں. میں کہا دیکھ آج دنیا میں تجھے اس بات کی کسک ہے, افسوس ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں, لیکن اگر تو انہی پیسوں کے ساتھ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے چلا گیا, یہ زندگی اللہ کو راضی کر کے گزاری, تو پتہ کیا ہوگا. کیا مطلب دن گزر تو میں کہا جانی ہے, تیرے 50 سال کا تم ہو گئے ہو تو اور تھوڑے سے دن گزر جائیں گے. تو میں کہا تمہیں بتاؤں کیا ہوگا پھر, کل قیامت کا دن کیا ہوگا. اس نے کہا جی کیا ہوگا. میں کہا اللہ تمہیں ساری مخلوق کے سامنے اپنے سامنے بلائے گا, ساری مخلوق تجھے دیکھ رہی ہوگی اور تجھے اللہ سامنے بلائے گا, اور اللہ بلا کے تجھے پتا کیا کرے گا, کیا کہے گا. کہتا جی کیا کہے گا, ایک دم اس سے سوچنے کیا کہے گا اللہ. میں کہا اللہ یہ کہے گا کہ اے میرے بندے, اس کا نام تھا مزر. میں کہا مزر, اللہ تجھے کہے گا مزر ہم نے تمہیں تھوڑی روزی دی تھی. تو تو کہے گا ہاں جی اللہ تھوڑی روزی دی تھی. تو پھر اللہ پوچھے گا تم میری تھوڑی روزی پہ راضی رہے تھے. وہ کہے گا یا اللہ میں, تو کہو گے یا اللہ
پہ راضی رہا تو اللہ تمہیں کہیں گے مظہر میں تم سے معذرت کرتا ہوں. اللہ تجھ سے معذرت کریں گے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اللہ میرا اللہ مجھ سے معذرت کرے گا؟ اور میں کہا پھر کیا کہے گا اللہ؟ معذرت کرنے کے بعد کہے گا مظہر تو ہماری تھوڑی روزی پہ راضی تھا؟ تو کہے گا اللہ میں تھوڑی روزی پہ راضی تھا. تو اللہ کہیں گے جا آج ہم تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے. اس دن تو خواہش کرے گا کاش یہ 16,000 بھی نہ ملتے، میں بھوکا ہی زندگی گزار دیتا. ایک دم خوش ہو گیا. کہتا جی میں راضی ہوں اللہ سے، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں. یہ تو آپ نے عجیب باتیں بتا دی. کہ ہمارا اللہ بڑا کریم ہے، ہمارا اللہ بڑا مہربان ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے. تھوڑے میں بھی وہی پورا کرتا ہے، زیادہ میں وہی پورا کرتا ہے. لیکن میں کہا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو مظہر آخرت نہ ہارنا، آخرت نہ ہارنا. اصل ناکام وہ ہے جو آخرت ہار گیا. اصل کامیاب وہ ہے جس کی آخرت بن گئی. اور آخرت کس کی بنے گی؟ جو یہ تھوڑی سی زندگی اپنے نفس اور خواہش پہ نہیں گزارے گا، یہ تھوڑی سی زندگی اللہ کو سامنے رکھ کے گزارے گا. اللہ نے جس کو کام کو کرنے کو کہا ہے وہ کرے گا، جس کام سے منع کیا منع ہو جائے گا. بس یہ کرتا کرتا اللہ کے پاس پہنچ گیا تو پھر مزے ہو جائیں گے. تو آج کے بعد میرے دوستو اس بات کی، آج کے اس میری عرض گزارش سے اس بات کی ہم سب نیت کریں. نیت تو کریں، اللہ نیت پہ فیصلہ کرے گا. نیت کریں کہ ہم نے باقی جو زندگی گزارنی ہے اس میں اللہ ہی کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں پڑنا. اور اس کے لیے ایک ہی بات ہے، نافرمانی میں سب سے بڑی نافرمانی پتہ کیا ہے؟ نافرمانی میں دوستو سب سے بڑی نافرمانی ہے نماز میں کوتاہی کرنا. جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے یہ سب سے بڑا نافرمان ہے. تو جس نے نماز کو پورا کر دیا، نماز کو پورا کر دیا، گویا یہ فرما برداروں کی لسٹ میں نمبر 1 پہ آ جائے گا. تو آج سے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں گے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.